السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آج ہم ایک اسلامی بھائی کا سوال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سوال عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے پورا دیکھیں اور اپنے بھائیوں کو ضرور دکھائیں، یعنی شیئر ضرور کریں۔ سوال آج ایک اسلامی بھائی کا یہ تھا کہ اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ سے بولنا چھوڑ دے یا ان سے کنارہ کر لے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یعنی ایک بیٹا ہے، اب اس کی شادی ہو چکی ہے یا پھر اس کی شادی نہیں بھی ہوئی ہے، اگر وہ اپنے ماں باپ سے بات نہ کرے تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور یہ سوال میں سے نہیں ہے، میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہم آج بتائیں گے کہ اگر کوئی ماں باپ ہے اور اپنی اولاد سے بولنا چھوڑ دے یا ان سے کنارہ کر لے تو ان کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتی ہے، آج ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے ماں باپ۔ آپ کو وہ حدیث پاک یاد ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک ریت آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جس کو دنیا میں اس کے ماں باپ ملے اور ان کی خدمت نہ کی اور جنت حاصل نہیں کی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہی اصل زندگی ہے، بندے کی اصل زندگی ہے۔ ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی جو نماز ہے اس کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ تو اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے سے راضی ہے، اور اگر ایک بیٹے سے ماں باپ ناراض ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہیں۔ کیونکہ پوچھا گیا کہ حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، تو سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ مسلم پاک کی حدیث پاک ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ میں نے یہ حدیث پہلے بیان کر دی، ایک بار پھر فرمایا اس کی ناک خاک آلودہ ہو، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ صحابہ میں سے کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کس کی ناک خاک آلودہ ہو؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جس کو دنیا میں یہ موقع ملا کہ اس کو ماں باپ ملے لیکن اس نے ان کی خدمت نہیں کی، ان کو راضی نہیں رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت جنت ہے اس کو حاصل نہیں کر سکا۔ ایک دوسری پاک حدیث پاک ہے جو کہ نسائی اور مشکات دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور راوی حضرت معاویہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرا ارادہ ہے کہ میں جہاد میں جاؤں۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ مشکات پاک کی حدیث پاک ہے اور نسائی شریف کی بھی حدیث پاک ہے، ایک شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں شریک ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہاں یا رسول اللہ، میری ماں زندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو ان کی خدمت کر، ان کے قدموں میں تیری جنت ہے۔ یعنی ماں کی خدمت کرنا ہی اصل زندگی اور آپ کو جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ تیسری حدیث پاک جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بہقی شریف اور مشکات دونوں کی حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک
راوی حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کو بڑے غور سے سننا اس کو، فرمایا جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کا فرما بردار رہا، یعنی وہ صبح ہوئی تو اس حال میں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا جس طریقے سے، اس طریقے سے وہ ماں باپ کے ساتھ پیش آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دونوں دروازے کھول دیتا ہے۔ یا پھر باپ نہیں ہے دنیا میں، ماں ہے، یا ماں نہیں ہے اور باپ ہے، اگر دونوں میں ایک کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ بیہقی شریف ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا، اگر کسی شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان رہا تو اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک سے ناراض رہا تو جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ ماں باپ وہ چیزیں جن سے کبھی ناراض ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگلی جو حدیث پاک ہے وہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو امامہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ کیا فرمایا ان صحابی کو کہ وہ دونوں تیرے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، یعنی جو لوگ ان کو راضی کرے گا تو اللہ انہیں جنت عطا کرے گا، اور جو ان کو ناراض رکھے گا تو ان کو دوزخ عطا کرے گا۔ یعنی ماں باپ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ اب آپ پر ہے، آپ کی سائڈ جاتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث جو ہے راوی وہ فرماتے ہیں، ترمذی پاک کی حدیث سے پاک ہے، فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ پروردگار کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کسی کا باپ، اگر کسی کا والد اگر کسی سے ناراض ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، اگر کسی کا باپ اس سے راضی ہے تو یوں سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راضی ہے۔ میں آپ کو جب بھی کوئی ویڈیو بناتا ہوں ایک چیز آپ کو کہتا ہوں کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب نے ہر کسی کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ یہ ماں باپ کے حقوق ہو گئے، اب کچھ حقوق اولاد پر بھی ہے، جس طرح کہ میں نے سوال بھی اس طرح کا کیا تھا، جو سوال میں نے اپنی طرف سے ملایا تھا۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا اگر اولاد اپنے ماں باپ سے بولنا چھوڑ دے، اور ساتھ میں نے اپنی طرف سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی ماں باپ ہے اور وہ اپنی اولاد سے چھوڑ دے تو ان کے لیے کیا حکم ہے۔ تو میں آپ کے لیے وہ چند حقوق بیان کر دیتا ہوں جو کہ ایک جو ہے ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہیں۔ حدیث پاک، پہلی حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی کون ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حقوق ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی شخص اپنی اولاد کو جو ہے ادب سکھائے تو اس کے لیے یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی کوئی ماں باپ ہے، اگر اپنی اولاد کو کوئی اگر تہذیب سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، تمیز سکھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بارہا کہتا ہوں، اگر آپ نے تمیز اگر سکھا دی تو پھر اولاد آپ کو چھوڑ کر جانے والی نہیں ہے۔ سب سے بڑی تمیز ہے جسے آج ہم بڑے دور ہیں۔ اگلی روایت جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ماں باپ سے، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد کے لیے باپ کا کوئی عطیہ اچھی تربیت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی باپ کی ساری دولت ایک طرف اور اچھی تربیت ایک طرف، کیونکہ اگر اچھی تربیت ملے گی، دولت والے تو چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں، دولت والے تو صرف جب تک دولت رہتی ہے تب تک باپ کے پاس رہتے ہیں، لیکن جب اچھی تربیت ہوتی ہے تو وہ اس وقت بھی باپ کے پاس رہتے ہیں جب باپ بیمار ہوتا ہے، جب ماں بیمار ہوتی ہے۔ تو اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو، جو ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پھر بیان کر دوں جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی پرورش میں دو
2 लड़कियां बुलूग तक रही, यानी वो बालिग हो गई, तो क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि मैं और वो बिल्कुल पास पास होंगे। ये कहते हुए सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां मिलाकर फरमाया इस तरीके से, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बच्चियों की परवरिश की, उनको पाला, यहाँ तक कि वो बालिग हो गई, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आपको औलाद पालने का उज़र भी दिया जा रहा है, सवाब भी दिया जा रहा है। और इससे बड़ा सवाब क्या होगा कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई अपनी बेटियों को इस तरह से पालता कि वो बालिग हो जाए, तो कल क़यामत के दिन वो मेरे पास खड़ा होगा। किस तरीके से? रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इस तरीके से, यानी दोनों उंगलियों को खड़े करके फरमाया। और क़यामत के दिन जिसके साथ हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो, फिर उसे किस चीज़ की ज़रूरत? वही तो सब कुछ है। क़यामत के दिन और कोई काम नहीं आने वाला, वही काम आने वाला है। तो इससे साफ मतलब ये हुआ कि औलाद को चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करे, और माँ बाप को चाहिए कि अगर औलाद से कोई गलती हो जाए तो दरगुजर करे। यही तकाज़ा है। वरना अगर औलाद एक तरफ चलेगी और माँ बाप एक तरफ चलेंगे, अगर वो दरगुजर नहीं करेंगे तो इससे होगा क्या? सिर्फ एक परिवार टूटेगा, एक ख़ानदान टूटेगा। इसलिए हमें हुक्म ये दिया गया कि अगर औलाद अगर नाफरमानी करती है तो सबसे पहले उसको हदीस की रोशनी में हमें समझाया गया कि नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर औलाद फिर भी उसको तरबियत अच्छी नहीं दी गई और अगर वो नाफरमानी पर उतर आई है या कुछ बोल देती है, जैसा कि कुरान मजीद में है कि माँ बाप के सामने उफ़ तक ना करो, अगर वो कर भी देती है तो फिर माँ बाप को चाहिए कि फिर दरगुजर करें। अगर आप दरगुजर करेंगे तो दुनिया में भी फ़ायदा है, आखिरत में भी आपका फ़ायदा है, आखिरत में भी आपका फ़ायदा है। खुलासा क्या हुआ? औलाद को चाहिए कि माँ बाप को राज़ी करके रखे। अगर ये राज़ी नहीं है तो फिर कोई राज़ी नहीं है, फिर कोई भी राज़ी नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले, क्या माँ बाप अपनी औलाद को अपनी जायदाद से बेदखल कर सकते हैं? उसमें मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि हज़रत आप जब भी बयान करते हैं तो कहते हैं कि माँ बाप को राज़ी रखो, राज़ी रखो, लेकिन जो माँ बाप औलाद से राज़ी नहीं होते उनके लिए क्या हुक्म है? तो हदीस पाक का एक मफ़हूम है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने माँ बाप की खिदमत करो, भले ही वो तुम पर जुल्म करे, भले ही वो तुम पर जुल्म करे, भले ही तुम पर वो जुल्म करे। 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इससे ताकीद क्या मिली हमें, सबक क्या मिला? ये इस ताकीद का मतलब ये है कि माँ बाप अगर जुल्म भी करे फिर भी हमें चाहिए कि उनकी हम खिदमत करें, हम खिदमत करें। अब आखिरी वाक़या आपके सामने मैं बयान करके इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि हमसे पूछा यह गया था कि अगर कोई औलाद अपनी माँ बाप से बोलना छोड़ दे, उनको छोड़कर चला जाए तो फिर उसके लिए हुक्म क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के एक बहुत मशहूर साहबी है जिनका नाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनका इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा हदीसें हम तक पहुँचाई है। सबसे ज़्यादा अगर हदीसें अगर किसी ने रिवायत की है तो वह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दर्स हदीस दिया करते थे, लोगों में जब हदीसें बांटा करते थे, लोगों को हदीसें सुनाया करते थे, तो उनके सामने हज़ारों का मजमा हुआ करता था। एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और जब दर्स हदीस शुरू करने से पहले ऐलान फरमाया, ए लोगों, मेरी हदीस को सुनने से पहले वो शख्स अपने आप उठकर चले जाएं जिनका रिश्तेदार, माँ बाप या कोई और जिनसे नाराज़ हो या कोई किसी से रिश्ता तोड़ कर आया हो। इमाम ज़हबी ने अपनी किताब में इस रिवायत को लिखा है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से। इमाम ज़हबी ने फरमाया हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि मैं जो दर्स हदीस दे रहा हूँ और तुम लोग हदीस सुनने आए हो, तो ये उन लोगों के लिए है जो कि सबसे रिश्ता जोड़ के रखते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स मजलिस में बैठा है जो कि अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ चुका, तो यहाँ से उठ करके चला जाए। तो इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि नौजवान खड़ा हुआ और वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस से निकल गया और वो सीधा अपनी फूफी के पास गया। फूफी यानी अपने वालिद की बहन, जिसको बुआ भी कहा जाता है। वो सीधा उनके पास गया और काफ़ी दिन से उनकी बन नहीं रही थी, काफ़ी दिन से उनकी बोलचाल नहीं थी। वो नौजवान जाकर के अपनी फूफी के जाकर कदमों में गिर पड़ा, कहा कि फूफी जान मुझे माफ़ कर दें। तो फूफी ने कहा आज तक तो कभी माफ़ी मांगने आया नहीं, आज क्यों आया है? तो उस नौजवान ने कहा कि मैं आज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस साहबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में गया था हदीस पाक सुनने के लिए। उन्होंने शर्त रख दी थी
کہ اگر میری مجلس میں بیٹھنا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھو، اگر کسی کا تعلق اپنے رشتہ دار سے توڑ کر کوئی آیا ہے تو میری مجلس سے اٹھ جائے۔ اور مجھے یقین تھا، مجھے معلوم تھا کہ میں نے آپ سے رشتہ توڑا ہے۔ پھوپھی نے کہا میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جب بھی کسی کو معاف کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کریں، اپنے فائدے کے لیے کسی کو معاف نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں آپ کا کوئی فائدہ ہو تب آپ معاف کریں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف کریں۔ اس سے دو چیزیں آپ کو ہوگی، آپ کو ایک صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور ایک آپ کی اس کی جو ہے معافی بھی ہو جائے گی۔ اس پھوپھی نے معاف کرنے کے بعد کیا جانتے ہو کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ جب بھی تم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جاؤ تو ان کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ آج تم نے یہ شرط کیوں رکھی؟ اتنے سال ہو گئے تمہیں درس حدیث دیتے ہوئے، لوگوں کو حدیثیں بتاتے ہوئے، آج ہی تم نے یہ جو ہے شرط کیوں رکھی؟ وہ نوجوان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس صحابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ میں امام ذہبی کی روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آج تک میں نے سنا ہے آپ نے لوگوں کو ہزاروں حدیثیں بیان کی ہے، آج تک آپ نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے، آج آپ نے یہ شرط کیوں رکھی ہے؟ تو جانتے ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے آج اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ قول مجھے آج یاد آ گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو اپنے رشتہ داروں سے، جو اپنے اور پرائیوں سے جو ہے تعلق توڑ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روتے ہوئے فرمایا۔ اس نوجوان نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا، ابو ہریرہ میں معافی مانگ کے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم نے معافی مانگ لی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور جس سے تم نے معافی مانگی ہے وہ بھی تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ماں باپ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب تک آپ کو خدمت کا موقع مل رہا آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کو راضی رکھیں۔ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا ہے، جب تک وہ راضی ہیں اللہ اس کا رسول راضی ہے، اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر اللہ اس کا رسول بھی راضی نہیں ہے۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ سڑکوں پر اپنے ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے، ہم جس شریعت کو مانتے ہیں وہ شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کو راضی رکھیے۔ اگر ان کو ہم راضی رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا تو کامیاب ہے ہی، انشاءاللہ قیامت بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔